السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کہ انسان کے دفن سے متعلق کچھ اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جو دفن کیا جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، قبر کے سیدھی طرف یعنی بائیں طرف قبلے کی طرف رکھ کر اور قبلے کی طرف سے قبر میں میت کو اتارنا، یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ لہذا اس لیے اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے، جو گڑھا کھودتے ہیں اس کے سیدھی طرف جنازے کو رکھتے ہیں، وہیں سے میت کو اتارتے ہیں۔ وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسٹ ہوتا ہے، بلکہ جو قبر ہے اس کے ویسٹ رکھ کر جنازے کو، وہیں سے میت کو قبلے کی طرف سے ہی 2 حضرات یا 3 حضرات اندر اتر کر قبلے ہی کی طرف سے میت کو قبر میں اتارنا ہے۔ یہ سنت عمل ہے، بہتر عمل، مستحب عمل۔ اور جب سلائیں میت کو قبر میں، تو میت کو پیٹھ کو نیچے کوئی اینٹ وغیرہ رکھ کر قبلے کی طرف اس کے چہرے کو کیا جائے۔ یہ بھی واجب عمل ہے، بعض نے اس کو واجب کہا ہے۔ یا پھر یہ کہ میت کی پیٹھ کو دیوار سے لگا کر کروٹ کے طور پر لٹا کر قبلے کی طرف کر دیا جائے، تو یہ واجب عمل ہے میت کو دفن کرنے کا۔ اور جو قبر کھودی جاتی ہے انسان کے دفن کے لیے، وہ ایک آدمی کے قد کے برابر ہو، یا پھر کم از کم انسان کا آدھا قد ہو۔ کمر سے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں تک کم از کم اتنا حصہ قبر میں گہرا کھودنا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ آدھا قد ہو انسان کے، یا پھر مکمل انسان کے قد کے برابر گڑھا کھودنا چاہیے۔ جب انسان کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، دفن کرنے کے بعد جو مٹی ڈالی جاتی ہے اندر رکھ کر، اکثر و بیشتر بغلی قبر نہیں بناتے، ایسے ہی مٹی اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ بنڈے بچھا کر وغیرہ بغلی بنائی جائیں گھر کی شکل میں، تاکہ ڈائریکٹ میت پر مٹی نہ پڑے، اور یہ سنت عمل ہے۔ لہذا اس لیے بغلی قبر بنائیں اور مٹی سر کی طرف سے ڈالنا شروع کریں۔ جب مٹی سر کی طرف سے ڈالیں، اگر سہولت ہے نہیں تو جہاں ہے وہیں سے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں، قرآن کی آیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جب اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں تو انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو وہ شیطان بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھتے، ایسے ہی مٹی ڈال دیتے ہیں، تو جو نفسانی کیفیت شیطان کی جو رہتی ہے وہ باہر نکل کر انسانوں کو اس کی صورت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ لوگ اسے روح سمجھتے ہیں، حالانکہ روح نہیں ہے۔ روح ایک مرتبہ نکل گئی اپنے مقام سے، پھر دوبارہ واپس نہیں آتی۔ تو لہٰذا اس لیے تو یہ آیت کو ضرور پڑھنا ہے، تاکہ اس کی شیطانی جو اثرات ہیں وہ بھی دفن ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب دفن کریں گے تو اوپر مٹی جو ڈالیں گے وہ مسنم شکل میں ہو، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے پیٹھ اٹھی ہوئی، اس طرح قبر کے اوپر مٹی ڈالنا ہے۔ مٹی ڈالنے کے بعد اوپر سے پانی چھڑکنا، یہ بھی
سنت عمل ہے، درست عمل ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سر کے پاس، پیر کے پاس کچھ اشارہ رکھ دیں اینٹ وغیرہ کا تو بھی کافی ہے، لیکن اس کے سر کے پاس ٹہنی وغیرہ گاڑنا یہ لازم اور واجب نہیں ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حضرات کو عذاب قبر ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک درخت کی ٹہنی لے کر گاڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کا عذاب رک چکا تھا۔ یہ حضور کی خصوصیت تھی، ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لہذا وہ گاڑنے کی وجہ سے اس کا عذاب قبر نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک درخت ہرا بھرا رہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو وہ درخت کا مسئلہ ہے، ٹہنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے لیے خاص طور پر لا کر درخت لگانا یہ بھی ضروری چیز نہیں ہے، غیر ضروری ہے۔ اور جب دفن کریں گے، دفن کرنے کے بعد سر یا پیر کے پاس قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھنا، سورہ بقرہ کا ابتدا اور آخری پڑھنا، یہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، اس میں قبلے کی طرف ہو کر تمام حضرات دعا کرنا ہے، قبر کی طرف نہیں ہونا۔ جب کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں، لیکن ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر رہے ہیں تو قبر کے گول ٹہر کے بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھانا ہی ہے دعا میں تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف تمام حضرات ہو کر میت کے لیے دعا کریں، کیونکہ قبر کے گول کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے قبر والے سے مانگنے کی شبہ اس میں ہوتا ہے، لہٰذا اس شبہ سے بچنے کے لیے قبلے کی طرف ہونے کا حکم دیا۔ علامہ نووی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو ذکر کیا، حضور نے بھی ایک جنازے میں جا کر قبلے کی طرف ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کیا تھا، لہٰذا جائز ہے۔ جب دفن کر دیں گے تو اس کے اوپر تعمیر کرنا یا سنگ مرمر لگانا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں درست نہیں ہے، بدعت ہے، غلط ہے۔ انسان کے دفن کے بعد بعض حضرات اذان دیتے ہیں، اذان دینا نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اولیاء سے ثابت ہے، نہ حضور سے ثابت ہے۔ اذان نماز کے اطلاع کے لیے دی جاتی ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے دی جاتی ہے، لہٰذا اب وہ آدمی اندر جو دفن ہوا ہے وہ اعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے اذان دینا درست نہیں ہے۔ جب انسان کے تدفین سے فارغ ہوتے ہیں، یہ بھی مستحب اور اچھا عمل ہے کہ میت کے قبر پر ہاتھ رکھ کر 20-25 منٹ بیٹھا جائیں، تاکہ میت کے ساتھ ان کی انسیت ہو۔ جب منکر نکیر ان کے پاس آئیں گے تو تاکہ وہ گھبرائے نہیں، اس لیے فقہا نے لکھا ہے، کتابوں میں ہے کہ میت کے پاس بیٹھنا درست ہے، احادیث میں بھی اس کی بات آتی ہے۔ تھوڑی دیر 20-25 منٹ میت کے قبر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں تاکہ وہ گھبرائے نہیں۔ دفن کے بعد اکثر و بیشتر شیرنی یا کھجور تقسیم کیا جاتا ہے، یہ غیر سنت عمل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کھجور وغیرہ کا تقسیم کرنا شادی یا خوشی کے موقع پر ہے، لیکن یہ غم کا موقع ہے، یہاں پر شیرنی کھجور وغیرہ تقسیم کرنا ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے تاکہ آئندہ لوگ اسے سنت سمجھ کر کرتے چلے جائیں گے اور یہ غلط راستہ لوگوں میں پڑ جائے گا، اس سے بچنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔